بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہاری ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ جانا تو میں بھی چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بہت روئی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کر کے مجھے ان عورتوں کے ساتھ جانے کی اجازت لے دی جو فوج کے ساتھ آئی ہیں۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں نہ کٹ گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ماں ہوں، جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں، اور کہا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے بطن سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی ہے۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا مجھے خود غرض کہہ لو، کچھ کہہ لو، مجھ پر یہ احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت آئے تو تم سب سے پہلے میرے بیٹے کی تلاش کرنا، اسے پانی پلا دینا، دل میں میرا خیال رکھ لینا اور اس کی ماں بن جانا۔ میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ رابعہ، تم ماں نہیں ہو، دل میں ماں کا پیار کر لینا۔ میں اپنے بیٹے کو خدا کے اور تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا تھا تو اپنے ہاتھوں اسے تلوار سے، تیر کمان سے، برچھی سے ختم کر دینا۔ یہی سمجھوں گی کہ خاوند غدار تھا اور اس کا نطفہ بھی غدار نکلا۔ میں باقی زندگی کسی پیر و فقیر کی درگاہ پر جھاڑو دیتے گزار دوں گی۔ انہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ پشاور سے آتے جب دریا پار کرتے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کی کیا خبر ہے۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ تم بہت بہادری سے لڑے ہو۔ میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ قاسم کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں۔ میں نے یہ اس لیے اسے کہا تھا کہ تمہاری توجہ میری طرف نہ ہو جائے۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا۔ 3 دن لڑائی ہوتی رہی، ہمیں اس طرف نہ آنے دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور ہمیں خبریں ملتی رہیں، اور ایک روز تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی فوج کو شاید پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تمام عورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں، ہم میں سے کوئی بھی پسپائی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور زخمیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں شام سے ذرا پہلے یہاں لایا گیا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے اور ان پر دوائیاں لگاتے تھے، اور عورتیں پٹیاں باندھتی اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ اپنے زخمیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں، ان میں سے بہت سے بے ہوش تھے، کئی ہمارے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ میں ہر ایک زخمی کو دیکھتی تھی، بعض کے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، میں ان کے چہرے دھو کر انہیں دیکھتی تھی۔ میں ہر اس زخمی سے جو ہوش میں تھا پوچھتی تھی کہ قاسم بن عمر کو تم نے کہیں دیکھا ہے؟ 3 نے مجھے ایک ہی جیسا جواب دیا، قاسم کا جیش جس طرف گیا تھا وہاں سے شاید ہی کوئی زندہ واپس آیا ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تمہارے جیش کا ایک زخمی سپاہی مل گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قاسم بن عمر اگر ابھی تک نہیں آیا تو وہ مر چکا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ تم اس کے سامنے زخمی ہوئے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا میں اپنے جیش کا شاید ایک ہی آدمی زندہ رہ چکا ہوں۔ تمہارے متعلق اس نے کہا قاسم بن عمر ہمارا کماندار تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہندوستانی ہمیں بھگا کر ہی دم لیں گے۔ جب آخری حملے کا حکم ملا تو ہمارے جیش کو دشمن پر اس جگہ حملہ کرنے کو بھیجا گیا جہاں بھیرا کے راجہ کا جھنڈا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ نے اسے کہا تھا کہ قاسم، ہندیوں کا جھنڈا گرا دو تو جو انعام مانگو گے دوں گا۔ سپہ سالار نے ہمیں خدا حافظ کہا تھا۔
تمہارے جیش کے اس آدمی نے بتایا کہ قاسم پاگل ہو گیا تھا، اسی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ راجہ کا جھنڈا گرے گا یا ہم گریں گے۔ ہم ہندیوں کے دل میں اتر گئے، جھنڈا گرا لیا گیا، مگر ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر نہ رہ سکا اور کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہ رہا۔ راجہ نکل گیا، ہندوؤں پر یہ ضرب کاری لگی کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے بتایا تھا کہ قاسم اگر یہاں نہیں لایا گیا تو وہ زندہ نہیں ہوگا۔ میں اسی وقت وہاں سے چل پڑی، ایک مشعل ہاتھ آ گئی۔ اگر میرے ہاتھ میں مشعل نہ ہوتی تو میں ہر قدم پر لاشوں سے ٹھوکر کھا کھا کر لاشوں پر گرتی۔ میں نے مرا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہاں لاشیں اس طرح پڑی ہیں جیسے جنگل کاٹ کر لکڑیاں پھینکی ہوئی ہوں۔ میں نے شاید ہر ایک لاش کا چہرہ دیکھ ڈالا ہے، ان کے زخم بھی نظر آئے ہیں۔ میں نے کٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے ہیں، میں نے ہندوؤں کی لاشیں بھی دیکھی ہیں اور مجھے روحانی سکون ملا ہے، مگر اپنی فوج کی ہر لاش کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آتے تھے۔ میں نے کراہتے ہوئے زخمی بھی دیکھے ہیں۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، رات گزرتی جا رہی تھی، زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ پھر میں نے تمہیں پکارنا شروع کر دیا۔ زخمیوں کو اٹھانے والوں نے مجھے کہا بھی کہ یہاں تمہیں قاسم نہیں ملے گا، مگر میں وہاں تک چلی گئی جہاں لاشوں کا یہ سمندر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے اندر تمہاری ماں کی روح اتر آئی تھی۔ تم یہاں نہ ملتے تو میں رات یہیں گزار دیتی اور دن کی روشنی میں تمہیں تلاش کرتی۔ میں اس طرف آ گئی، 2 مشعلیں دیکھیں۔ میں ان آدمیوں کے عقب میں تھی۔ میں آہستہ آہستہ ادھر آئی، مجھے ان سے بھی تمہارے متعلق پوچھنا تھا۔ قریب آئی تو مجھے تمہارا چہرہ نظر آیا، تم بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 مشعلوں کی روشنی میں نے تمہیں پہچان لیا۔ میں آگے بڑھی، معلوم نہیں تم مجھے کیوں نہیں دیکھ سکے۔ ان دونوں کے لباس دیکھے تو خیال آیا کہ یہ فوجی نہیں اور یہ مسلمان بھی نہیں لگتے۔ مجھے کوئی شک نہ ہوا۔ ان میں سے ایک اپنی تلوار نکال کر تم پر وار کرنے لگا تو میں نے دوڑ کر اپنی مشعل کا شعلہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ قاسم، یہ خدا کا حکم تھا کہ تم زندہ ہو، تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔ ملتان میں داؤد بن نصر کرامتی کے محل سے ذرا ہٹ کر محمد بن قاسم کے دور کی ایک حویلی ہوا کرتی تھی، جس کی ساخت قلعے کی طرح تھی۔ اس کے اندر بے شمار کمرے تھے، غلام گردشیں اور راہداریاں تھیں۔ میدان جیسا صحن بھی تھا، اندر کنواں بھی تھا۔ اس قلعہ نما حویلی کے متعلق مشہور تھا کہ آسیب زدہ ہے۔ اندر جاؤ تو عورتوں کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں، قدموں کی آہٹیں یوں سنائی دیتی ہیں جیسے بچے بھاگ دوڑ رہے ہوں۔ بچوں کے کہکہے بھی سنائی دیتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے حویلی آباد ہو۔ اس کے متعلق بڑی ہی ڈراؤنی کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ اس حویلی کے قریب سے گزرتے بھی ڈرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے حویلی کی چھتوں کے اوپر مشعلوں کے شعلے ہوا میں تیرتے دیکھے ہیں۔ ایک روایت یہ مشہور تھی کہ محمد بن قاسم کے دور کے بعد جب یہ خطہ ہندوؤں کے ہاتھ آیا تو انہوں نے حویلی میں رہنے والے مسلمان خاندان کو قتل کر دیا تھا۔ مقتولین میں بچے بھی تھے اور 4 کنواری لڑکیاں بھی تھیں۔ لڑکیوں کو بے آبرو کر کے قتل کیا گیا۔ اب 4 کنواریوں اور بچوں کی بدرو ہیں، حویلی میں رہتی ہیں۔ کوئی اندر چلا جائے تو اسے بچوں اور کنواریوں کے رونے کی اور پھر ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ بچے بھاگتے دوڑتے ہیں اور بڑی بہنیں بین کرتی ہیں، کہتے تھے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود مقتولین کی ہڈیاں وہیں پڑی ہیں جہاں انہیں قتل کیا گیا تھا۔ جن دنوں سلطان محمود غزنوی نے بھیرا فتح کیا اور وہ اپنی فوج کی کمی پوری کرنے میں مصروف تھا، ملتان کی آسیب زدہ حویلی میں راتوں کو میلے کا سماں ہوتا تھا۔ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر کرامتی تھا۔ اس فرقے کے متعلق تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ شراب، بدکاری اور بے حیائی جائز ہے، جی میں جو آئے کرو، یہی اسلام ہے۔ ان کا پیر و مرشد داؤد بن نصر تھا، ملتان کا حاکم یعنی والی بھی تھا۔ آسیب زدہ حویلی میں میلے کا اہتمام اس نے کرایا تھا۔ اس کی طرف سے شہر اور گرد و نواح کے دیہات میں اعلان ہوا تھا، داؤد بن نصر حاکم ملتان ولی اللہ کرامتی نے ان بدروحوں اور جنات کو حاضر کر لیا ہے جو اجڑی ہوئی حویلی میں رہتے ہیں۔ یہ جنات ہر رات ایک آدمی یا ایک جانور کا خون پیتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے مخلوق خدا کے سکون
اور امان کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر بدروحوں اور جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ رات کو لوگ آ کر انہیں قیدی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ شام کے بعد حویلی میں جاتے تھے۔ منڈیروں پر چراغاں ہوتی تھی۔ کمروں میں برآمدوں میں اس قدر خوشبو چھوڑی گئی تھی کہ جو اندر جاتا وہ باہر کی دنیا کو بھول جاتا تھا۔ کمروں کو صاف نہیں کیا گیا تھا۔ ان کی چھتوں سے لٹکتے ہوئے جالے جو میلے کچیلے کپڑوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اسی طرح رہنے دیے گئے تھے۔ فرشوں پر جو کائی اگی ہوئی تھی اسے بھی صاف نہیں کیا گیا تھا۔ حویلی کی ہیبت جیسی تھی ویسی ہی رہنے دی گئی تھی۔ اور شام کے بعد لوگ ان کمروں اور برآمدوں میں گھومتے پھرتے اور حویلی کے صحن میں جمع ہو جاتے تھے جہاں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس پر خوشنما قالین بچھے ہوئے تھے اور ایک مسند رکھی تھی جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ روشنی میں جھل مل کرتے ستاروں کی طرح چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ چبوترا برآمدے کے بالکل ساتھ تھا۔ 2-4 دنوں میں ہی شہر اور دیہات میں صرف ایک موضوع رہ گیا جس پر لوگ باتیں کرتے تھے۔ یہ موضوع تھا 4 کنواریوں کی حویلی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر بھی اور اپنے اوپر وجد طاری کر کے بھی داؤد کرامتی کی کرامات کا ذکر کرتے تھے۔ ان سب کو 4 کنواریاں جنہیں سینکڑوں سال پہلے قتل کیا گیا تھا حویلی کے صحن میں رکھے ہوئے چبوترے پر داؤد بن نصر نے اس طرح دکھائی تھی کہ وہ جیسے ہوا میں نمودار ہوئی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ان لوگوں نے کنواریوں کی آوازیں سنی تھیں، بچوں کے کہکہے سنے اور بچوں کو چبوترے پر آتے اور غائب ہوتے دیکھا تھا۔ بعض مسجدوں میں بھی کرامتیوں کی کرامت کا ذکر ہونے لگا۔ اور پھر ملتان کی ریاست میں یہ تغیر آیا کہ مسجدوں کے امام بھی داؤد کرامتی کا ذکر اپنے وعظ اور خطبے میں کرنے لگے۔ اور پھر یہ انقلاب آیا کہ پنڈتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ داؤد بن نصر صرف حاکم یا والی نہیں، اس کے ہاتھ میں تو خدا کی قوت ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پنڈتوں نے یہ بھی کہا کہ یہی اسلام ہے جسے مولویوں نے بے معنی پابندیاں عائد کر کے اور نیکی اور بدی کو الگ کر کے بگاڑ دیا ہے۔ ملتان میں ایک اور حویلی تھی۔ یہ ویسی ہی تھی جیسی گلی محلوں میں حویلیاں اور مکان ہوتے ہیں۔ یہ آباد تھی۔ اس میں مسلمانوں کا ایک کنبہ رہتا تھا۔ ملتان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی کیونکہ یہ مسلمان ریاست تھی۔ ہندو ریاستوں کے مسلمان بھی ملتان جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان غیر کرامتی تھے، یعنی وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، مگر ملتان کا سرکاری نظم و نسق اور تجارت کرامتیوں کے ہاتھ میں تھی۔ کرامتی اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ حویلی شہر کے اندر ایک گنجان آباد محلے میں تھی۔ یہ کوئی آسیب زدہ اور پراسرار حویلی نہیں تھی، مگر ایک رات اس کے ایک کمرے میں جو چند ایک آدمی بیٹھے تھے وہ پراسرار طریقے سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک تو وہ درویش تھا جس نے عاصم عمر کے محافظوں کو اپنے ہاں بلایا اور انہیں بتایا تھا کہ تمہارا سالار عاصم عمر جو داؤد بن نصر کے پاس سلطان محمود کا ایلچی بن کر آیا ہے وہ کرامتیوں کے طلسم میں گرفتار ہو گیا ہے۔ رابعہ کو اسی درویش نے داؤد بن نصر کے محل سے نکالا اور اسے عاصم عمر کے ایک محافظ کے ساتھ پشاور روانہ کیا تھا۔ حکومت کی گدی پر کرامتی بیٹھا ہے۔ درویش معمولی سی حویلی کے کمرے میں بیٹھا کہہ رہا تھا، ہم آزادی سے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کرامتی فرقے کے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام انسان کو گناہوں سے بچاتا اور نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اسلام کا تعلق روح سے اور کرامتی عقیدہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جسمانی عیاشی، شر اور شراب کی کھلی اجازت دیتا ہے، اور یہ اجازت بھی کہ خوبصورت عورت کسی ایک آدمی کی بیوی تو بن سکتی ہے لیکن وہ اپنے خاوند پر اور خاوند اس پر پابندی عائد نہیں کر سکتا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں عیش و عشرت کریں اور جسمانی لذت حاصل کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرقے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ انسانی فطرت لذت پرستی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک سفید ریش عالم نے کہا، نیکی میں جسمانی لذت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اصل چیز روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ روحانی لذت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے دل میں بنی نوع انسان کی محبت پیدا کر کے
اور اللہ کی عبادت کر کے روحانی لذت حاصل کی ہو۔ انسان یہ نہیں سمجھتے کہ روح علیل ہو تو جسم بھی علیل ہو جاتا ہے، اور جب جسم کی ناجائز ضروریات پوری کی جائیں تو روح مرجھا جاتی ہے، پھر جسم وقت سے پہلے کمزور اور نحیف ہو کر قبر میں جا دفن ہوتا ہے اور روح خدا کے حضور چلی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک جوان سال آدمی نے کہا۔ آپ اس مسئلے کے متعلق بات کریں جو ہم پر آ پڑا ہے۔ داؤد کرامتی نے جب سے ویران حویلی میں بدروحوں اور جنات کو حاضر کرنا شروع کیا ہے، لوگ جوک در جوک اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میں نے ایک مسجد میں امام کو واز کرتے سنا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ سچا اسلام کرامتی ہے۔ جب ایک باطل عقیدہ مسجد پر قبضہ کر لیتا ہے تو لوگ اسے باطل نہیں سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ ہندوؤں کے پنڈت بھی کرامتی عقیدے کو سچا اسلام کہہ رہے ہیں؟ ایک اور نے کہا، مگر کوئی ہندو اپنا مذہب چھوڑ کر کرامتی نہیں ہوگا۔ درویش نے کہا، لوگوں کو ہم کس طرح بتائیں کہ کرامتی فرقہ عیسائیوں کا پیدا کردہ فتنہ ہے اور ہندوستان میں ہندو راجے مہاراجے اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ کفار کا ایک مقصد یہ ہے کہ اسلام کا چہرہ گناہوں اور عیش و عشرت سے گندہ کر دیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ کہ ملتان کی گدی کو مسلمان گدی کہہ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے اور ملتان کی فوج استعمال کی جائے۔ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ 4 کنواریوں کی حویلی نے ملتان کی آدھی مسلمان آبادی کو کرامتی بنا دیا ہے۔ یہ سوچیں کہ ہم اس کی روک تھام کیسے کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی حویلی میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں گیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر رات 4 کنواریاں اور 3-4 بچے حاضر کیے جاتے اور لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں۔ عالم نے کہا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدروحیں ایک دھوئیں میں سے نمودار ہوتی ہیں اور کچھ باتیں کر کے وہیں کہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہم آج اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جوان سال آدمی نے کہا، اگر وہاں کوئی فریب کاری یا چوبدہ بازی ہو رہی ہے تو ہم اس حویلی کے کرامتیوں کے پردے چاک کر دیں گے۔ اس نے وہاں بیٹھے ہوئے اپنے جیسے جوانوں اور نوجوانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہم اسلام کے نام پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں وہاں نقب لگانی پڑی تو لگائیں گے۔ آپ عالم اور درویش ہیں، آپ کتابوں کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں سیاہ و سفید سمجھا دیں، ہماری رہنمائی کریں۔ عمل ہم کریں گے جن کے جسموں میں جوانی کا خون اور سینے میں ایمان کی حرارت ہے۔ غور سے سنو ہمارے بیٹوں، عالم نے کہا، سیدھی سی بات ہے کہ کرامتی فرقہ کفار کی پیداوار ہے۔ ان کے مقاصد تم جانتے ہو۔ جاننے اور سمجھنے والی ایک بات یہ ہے کہ مذہب انسان کی کمزوری بن جاتا ہے۔ ہم مسلمان مذہب پر مر مٹتے ہیں۔ دشمن ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اپنے عزائم کی تکمیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ داؤد حکومت کی گدی کا شیدائی ہے، وہ بھی مذہب کی آڑ اور سہارا لے کر اپنی گدی کو محفوظ اور مستحکم کر رہا ہے۔ ہماری قوم جب بھی دھوکہ کھاتی ہے مذہب کے نام پر کھاتی ہے۔ وہ خلفائے راشدین اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں جنہوں نے صحیح اسلام کی پابندی کی بھی اور کرائی بھی تھی۔ اب وہ خلیفے آگے ہیں جو مذہب کو حربے اور جھانسے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور مذہب کے ان پڑھ اور پسماندہ ذہن شیدائی جذبات میں آ کر ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ انہیں بہت دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ وہ مرید نہیں بنے، ایک ہوسکار اقتدار پرست حکمران کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے خلاف بات کرو تو وہ کفر کا فتویٰ لگاتے اور سزا دیتے ہیں۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ داؤد بن نصر مسلمان نہیں، اور یہ بھی کہ وہ اسلام کی روح کو مار رہا ہے، اور یہ بھی کہ وہ ہندوؤں اور عیسائیوں کا دوست ہے جو اسلام کے بدترین اور بہت خطرناک دشمن ہیں۔ ہم لوگ اس کے خلاف کھلے بندوں کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی خفیہ کارروائی کریں۔ ایک نوجوان نے کہا، آج رات ہم سب 4 کنواریوں کی حویلی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا، حویلی میں انہوں نے جو رونق دیکھی اس نے انہیں حیران کر دیا۔ لوگوں کی بے تابی اور بے قراری اور زیادہ حیران کن تھی۔ یہ وہی حویلی تھی جس کے قریب سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ لوگ کمروں اور برآمدوں میں گھوم پھر رہے تھے، ہر جگہ دیے جل رہے تھے،
درویش کے ساتھ 6-7 جوان سال آدمی تھے، جن میں 2 17-18 سال عمر کے نوجوان تھے۔ وہ بھی لوگوں کی طرح حویلی کے اندر گھومتے پھرتے اس جگہ تک چلے گئے جہاں تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے آگے بھی حویلی کے کمرے تھے اور ان سے آگے برآمدہ، اور اس کے ساتھ چبوترا تھا جس پر داؤد بن نصر بدروحوں اور جنات کو حاضر کرتا اور لوگوں کو دکھاتا تھا۔ وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو لوگوں کو وہاں سے واپس بھیج رہا تھا۔ درویش اور اس کے ساتھی بھی وہاں تک گئے۔ اس آدمی نے انہیں روکا۔ درویش اس سے پوچھنے لگا کہ آگے کیا ہے۔ اس آدمی نے کچھ بتانے کی بجائے غصے سے درویش کو وہاں سے واپس چلے جانے کو کہا۔ اس دوران اس آدمی کی توجہ کسی اور کی طرف ہو گئی۔ وہاں روشنی بہت کم تھی۔ وہ آدمی دوسری طرف ہوا تو درویش نظر بچا کر وہاں سے اس طرح آگے چلا گیا کہ وہیں سے راہداری مڑتی تھی جو اندھیری تھی۔ وہ آدمی واپس ہوا تو اس نے سب کو پیچھے ہٹا دیا۔ درویش اندھیری راہداری میں جاتے جاتے رک گیا۔ ایک کمرے کے بند دروازے کی درزوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے ایک دروازے کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا۔ کمرہ سجا ہوا تھا۔ فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے، گاؤ تکیے بھی تھے اور رنگ برنگے فانوس جل رہے تھے۔ 5-6 لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اچھل کود رہی تھیں۔ 2 آدمی تکیوں سے لگے بیٹھے تھے۔ ان کے آگے سراہی اور پیالے تھے جن میں شراب ہی ہو سکتی تھی۔ وہ لپک کر کسی لڑکی کو بازو سے پکڑتے اور گھسیٹ کر اپنے اوپر گرا لیتے تھے۔ لڑکی کو بالکل برہنہ کر کے چھیڑ چھاڑ کرتے اور کہے لگاتے تھے۔ درویش وہاں سے آگے چلا گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر روشنی تھی۔ درویش وہاں جا رکا۔ اندر کوئی نہیں تھا، صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ ایک کونے میں فرش کے نیچے سیڑھیاں جاتی تھیں۔ نیچے تہہ خانہ ہو سکتا تھا یا یہ سرنگ کا دھانا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ 4-5 سیڑھیاں تھیں جو پرانے زمانے کی نہیں تھیں، نئی بنائی گئی تھی۔ سرنگ اتنی کھلی تھی کہ اس میں اچھے قد کا آدمی چل سکتا تھا۔ وہ چلتا گیا۔ کہیں کہیں ایک دیا رکھا تھا۔ وہ آگے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ ایک آدمی خنجر ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے 3-4 قدم دور رہ گیا ہے۔ خنجر والا دبے پاؤں اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ اس نے درویش پر وار کرنے کے لیے خنجر والا ہاتھ دائیں کو زور سے کیا۔ وہ درویش کے پہلو میں خنجر گھونپنا چاہتا تھا، مگر اسے خیال نہ رہا کہ سرنگ اتنی چوڑی نہیں کہ بازو پورا گھما سکتا۔ اس کا ہاتھ سرنگ کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ آواز پیدا ہوئی تو درویش تیزی سے گھوما۔ خنجر والا خنجر پر گرفت مضبوط کر رہا تھا۔ درویش نے بجلی کی پھرتی سے اپنی ناف میں سے خنجر نکالا اور وار کیا۔ ادھر وہ بھی وار کر چکا تھا۔ دونوں کے خنجروں والے بازو ٹکرائے۔ درویش نے اس آدمی کے پیٹ میں بایاں گھونسا مارا۔ وہ دوہرا ہو گیا۔ درویش نے نیچے سے وار کیا اور خنجر اس آدمی کے دل میں اتار دیا۔ اس آدمی نے گرتے گرتے کسی کو پکارا۔ درویش وہاں سے دوڑ پڑا اور سرنگ کے دھانے پر آ گیا۔ سیڑھیاں چڑھ آیا۔ دوڑتا ہوا کمرے سے نکل رہا تھا کہ 3-4 آدمی تیز دوڑتے آئے۔ انہوں نے مرنے والے کی پکار سن لی تھی۔ درویش ان سے ٹکرا گیا لیکن حاضر دماغ تھا۔ گھبراہٹ کے لہجے میں بولا، نیچے جاؤ، دوڑ کر پہنچو، میں آتا ہوں۔ وہ سب سرنگ کی طرف دوڑ پڑے اور درویش باہر نکل گیا۔ اس نے خون آلود خنجر ناف میں اڑس لیا تھا۔ باہر جا کر وہ لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا اور سر پر چادر ڈال لی۔ لوگوں کی نظریں چبوترے پر لگی ہوئی تھی جہاں شاہانہ مسند پڑی تھی۔ روشنی کم تھی۔ درویش نے اپنے ساتھیوں کو تلاش کر کے انہیں بتایا کہ اس نے اندر جا کر کیا دیکھا اور کیا کر آیا ہے۔ ساتھیوں نے اسے کہا کہ وہ وہاں نہ رکے ورنہ پکڑا جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نکارے اور نفر بجنے لگے۔ یہ داؤد بن نصر کی آمد کا اعلان تھا۔ وہ حویلی کے کسی اور حصے میں چلا گیا۔ چبوترے پر ایک آدمی نے بلند آواز سے اعلان کیا، والی ملتان کرامتی پیغمبر ابو الفتح داؤد بن نصر بن شیخ حمید کرامتی، جن کے قبضے میں ارواح اور جنات ہیں، جو سچے اسلام کے علم بردار اور پیغمبر ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ سب پر لازم ہے کہ سب سر جھکا لیں۔ نکارے اور نفر بجتے رہے اور ایک وجیح آدمی جس کے سر پر تاج تھا چبوترے پر آیا۔ تمام لوگوں نے سر اس طرح جھکا لیے جیسے سجدے میں چلے گئے ہوں۔ چوبدار نے اعلان کیا،
کہ صدیوں سے یہ حویلی بدروحوں اور جنات کا مسکن بنی رہی تھی۔ یہ ہر روز ایک انسان یا ایک جانور کا خون پیتے تھے۔ سچے مذہب کے پیغمبر نے اپنی خاص کرامات اور خدائی طاقت سے ارواح اور جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ کرامتی پیغمبر کا حکم ہے کہ تم لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کی تو یہ ارواح اور جنات تم سب کو پریشان کرتے رہیں گے۔ یہ اعلان ایسے جذباتی اور سنسنی خیز انداز سے کیا گیا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کے بعد رباب کی قسم کے کسی ساز کی دھیمی دھیمی آواز آنے لگی۔ اس کے ساتھ چند اور سازوں کا ترنم سنائی دینے لگا۔ یہ سب تاروں والے ساز تھے۔ داؤد بن نصر مسند سے اٹھا اور پیٹھ لوگوں کی طرف کر لی۔ اس نے بازو پھیلا کر اوپر کیے اور ترنم سے کچھ بڑبڑایا۔ برآمدے میں اندھیرا تھا، وہاں سے پہلے شعلہ اٹھا، پھر دھواں پھیلنے لگا۔ داؤد نے بلند آواز سے کہا، خدائے ذوالجلال، جنوں انس کے پیدا کرنے والے خدا، مجھے اپنی خدائی قوت عطا کر کہ تیری مخلوق کو ان بدروحوں اور جنات سے جو آزاد ہیں اسے محفوظ کر دوں۔ اس نے دھماکے کسی آواز میں کہا، آ جاؤ میرے سامنے۔ دھواں چبوترے تک آ گیا تھا۔ دھواں کم ہونے لگا اور اس میں سے 4 نوجوان لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور گورے رنگ کی لڑکیاں تھیں۔ ان کے لباس ریشمی اور چمکدار تھے۔ سازوں کا ترنم اور زیادہ پرسوز اور بلند ہو گیا۔ ان کے ساتھ گھنگرو بج رہے تھے۔ لڑکیوں نے داؤد بن نصر کے آگے سجدہ کیا۔ داؤد نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ دھواں چھٹا تو لڑکیاں غائب تھیں اور وہاں بونے بونے سے 5-6 انسان کھڑے تھے۔ سر سے پاؤں تک ان کے جسم سیاہ تھے۔ ان کے دانت لمبے اور سر پر نئے چاند کی شکل کے سینگ تھے۔ وہ بے ہنگم سا ناچنے لگے۔ اعلان ہوا کہ یہ جنات ہیں۔ انہی کے رنگ کا ایک قوی ہیکل آدمی آیا جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے ان بونوں کو، جن کے قد 3-3.5 فٹ سے زیادہ نہیں تھے، پیٹنا شروع کر دیا۔ بونوں نے ایسا واویلا بپا کیا کہ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔